بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اس میں بہت کم وقت رہ گیا، گھنٹوں کی بات ہے اب۔ کل صبح الیکشن شروع ہو جائیں گے۔ ابھی رات کے تقریباً 9:30 بج رہے ہیں جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں۔ میں ضلع چکوال کے حوالے سے خاص طور پر چونکہ تعلق ہے ضلع چکوال سے، بچپن اور جوانی کا کافی حصہ وہاں گزرا، تو چکوال میں دو حلقے ہوتے تھے ہمیشہ سے، اب بھی دو ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ تلہ گنگ ضلع الگ بنایا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز لائی نے اس کا اعلان کیا تھا، باقاعدہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کے آفسز اور جتنے بھی ڈسٹرکٹ کا آفسز ہوتے ہیں وہ قائم ہو گئے تھے۔ ڈی پی او میرے بڑے اچھے دوست کسان، وہ بھی وہاں پہ تعینات ہو گئے تھے، ڈپٹی کمشنر بھی وہاں پہ تعینات ہو گئے تھے، لیکن بعد میں پھر یہ نوٹیفیکیشن ختم کر دیا گیا۔ غلام عباس، سردار غلام عباس جو مشرف دور میں 2 دفعہ ضلع ناظم رہ چکے ہیں، ایک دفعہ شاید ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، وہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے جو تعلق ہے وہ تحصیل چکوال سے رہا ہے، اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی تحصیل چکوال میں۔ لیکن یہ پارٹیاں بہت بدلتے رہے ہیں، بار بار پارٹیاں، 2 بار یہ پی ٹی آئی میں گئے، نون لیگ میں گئے، اور یہ اس طرح کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب ضلع تلہ گنگ بن رہا تھا تو اس وقت موصوف نے ایک بڑک ماری تھی کہ میں 1 انچ زمین بھی جو ہے وہ ضلع چکوال کی تلہ گنگ میں نہیں جانے دوں گا، تو اس لیے وہاں پہ شدید مخالفت ہے۔ بے شک مسلم لیگ نون کا ووٹ وہاں پہ کافی تعداد میں ہے، لیکن وہ جو مسلم لیگ نون والے تھے، ٹمن برادری، جس میں خاص طور فیض ٹمن، وہ بھی اب پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں اس غلام عباس کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ پیر کرسال جو ہیں وہاں پہ بڑے وہ باثر ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تلہ گنگ کے اندر، وہ ہے آصف زرداری کا وہاں پہ وزٹ۔ یہ پہلی بار تلہ گنگ میں انہوں نے یہ دورہ کیا، اور انہوں نے اپنا بھی وہاں پہ جو کھڑا کیا، اور ساتھ انہوں نے تلہ گنگ کے لیے بڑا زبردست کوئی پیکیج بھی اناؤنس کیا ہے۔ تو اس طرح وہ جو ضلع چکوال میں عرصہ دراز سے پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک بالکل دبا ہوا تھا، وہ دوبارہ ایک ذوالفقار عبداللہ کی شکل میں، جو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ وہاں پہ سلیکٹ ہوئے تھے، جنرل فیض کے بڑے وہ قریبی سمجھے جاتے تھے، لیکن اس بار چونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ تو چکوال میں یعنی ضلع چکوال کے اندر اب وہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار عبداللہ، اور تلہ گنگ سے حسن سردار نام کے ایک آدمی ہیں، وہ ہیں۔ وہاں پہ سب سے زیادہ مشکلات جو پیش آئیں گی وہ حافظ عمار یاسر کی طرف سے آئیں گی مسلم لیگ نون کو۔ وہ روپوش ہیں، ان پہ مقدمے ہیں، ان کے بہنوئی پی ٹی آئی کی حمایت میں وہاں پہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ بھی میں نے سنا ہے کہ خود فزیکلی وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ان کے 3 کوآرڈینیٹرز انہوں نے وہاں پہ بنائے ہیں جو بڑی بھرپور وہاں پہ مہم چلا رہے ہیں۔ اور حافظ عمار یاسر کا اس لیے بھی وہاں پہ اثر رسوخ بہت زیادہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے کافی کام کروائے وہاں پہ، اور بڑے یہ قریب تھے پرویز لائی کے، اس لیے جو بھی فنڈنگ ان کو چاہیے ہوتی تھی وہ ساری کی ساری ان کو مل جاتی تھی، اور انہوں نے بڑا کام کیا۔ ان پہ کرپشن کے الزامات بھی ہیں بے تحاشا، لیکن وہ تو شاید کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نہ ہو۔ اب آتے ہیں ہم ضلع چکوال کی طرف، تو یہاں پہ سب سے جو تگڑے اس وقت کینڈیڈیٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہیں ایاز امیر، جو بڑے ویل نون جرنلسٹ ہیں، بڑے انٹرنیشنل لیول پہ ان کو جانا پہچانے جاتے ہیں۔ وہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے ایک بار ایم این اے رہ چکے ہیں، ایک دفعہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں لاہور میں ان کے اوپر نامعلوم لوگوں نے ان پہ تشدد کیا تھا جب وہ ٹی وی پروگرام سے نکل کے باہر آ رہے تھے، ان کے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ وہ فوٹیج موجود ہیں آج بھی، اگر یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو۔ اس کے علاوہ ان کو ایک بے بنیاد مقدمہ جو ان کے بیٹے کا جرم تھا اس میں بھی ان کو گھسیٹا گیا، لیکن وہ پرچہ بال میڈیا کے دباؤ کے بعد میں خارج ہو گیا تھا۔ چکوال کے اندر ان کے مقابلے پہ میجر طاہر ہیں، جو جنرل مجید ملک کے بھتیجے بھی ہیں اور شاید داماد بھی ہیں، لیکن یہ موصوف کا مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جو ساون کا مینڈیک ہوتا ہے اس کی طرح نکل آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یا تو یہ امریکہ میں ہوتے ہیں یا پھر اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ ان کا اپنے علاقے میں کوئی اس طرح کا تعلق نہیں جیسے جنرل مجید ملک کا تھا، اور انہوں نے بھی ایک خاندانی وراثت سی بنا لی ہے کہ 4-5 بار تو جنرل مجید ملک بڑے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے نواز شریف کے، اور اس کے بعد ان کے جو ایک وہ بھی بھتیجے تھے میجر سلیم، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، انہوں نے سوسائڈ کر لی تھی، وہ چکوال کے چیئرمین رہے۔ ایک اور بھی ان کے بھائی ہیں شاید نعیم ملک، وہ بھی سیاست میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ ضلع کے جو چیئرمین تھے اس کا الیکشن بھی انہوں نے شاید کانٹیسٹ کیا تھا۔ اس طرح یہ خاندانی جو ایک طرح کی وراثت چلی آ رہی ہے، تو یہ جند ایوان ایک گاؤں ہے پیر پلائی کے پاس، وہاں کے یہ رہائشی ہیں۔ تو اس طرح
چکوال اور تلہ گنگ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ذاتی غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں آج بھی کچھ فوٹیج آئی ہیں چکوال میں عمران خان کے جو پوسٹر لگے ہوئے تھے وہاں پہ بلدیہ کے لوگ پولیس کی نگرانی میں وہ اتار رہے تھے، اور وہ باقاعدہ وہ فوٹیج جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مرزا تبسم کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا، مریال مغلاں سے جو پی ٹی آئی کے بڑے متحرک وہ کارکن ہیں، اور اسی طرح چوہا سدن شاہ سے چکوال میں بے شمار لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور آج بھی یہ خبریں آتی رہی ہیں مجھے ضلع چکوال سے مختلف لوگوں کی طرف سے کہ وہاں پہ نہ صرف یہ پروپیگنڈا کہ جی مسلم لیگ نون کو تو واضح برتری حاصل ہے اور پی ٹی آئی کے تو پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ملیں گے، اس طرح اس کے علاوہ جو ایجنٹس وہاں پہ مختلف آ رہے ہیں سرکاری، ان کو گھروں میں ٹھہرانے کا روٹیاں کھلانے کا پروگرام بھی ہے، لیکن کئی حلقوں میں بڑی ریزسٹنس دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو ضلع چکوال کے لوگ جو ہیں وہ میرا خیال میں کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے پولیس کے یا سرکاری اداروں کے، کیونکہ جرنیلوں کا اور فوجیوں کا یہ، اور فوجیوں کی بہت بڑی تعداد میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، میری فیملی میں بھی ہے جو پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں، جو فوج کے اندر ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں، تو بہت بڑی ایک تعداد ہے جو پی ٹی آئی کی حامی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں عمران خان، ان کے ساتھ جس طرح اوپر نیچے 3 کیسز کے اندر جس انداز میں ان کو سزا دی گئی، اس پہ پوری دنیا میں ایک تنقید ہو رہی ہے، چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ سزائیں عدالتیں نہیں کہیں اور سے دی جا رہی ہیں، اور یہ اس میں کوئی میرے خیال ڈکی چھپی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے وہ کم ہونے کے بجائے بہت زیادہ بڑی ہے۔ اس طرح کی جو ریاستی جبر کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ضلع چکوال کے اندر اور پورے ملک کے اندر بلکہ، لیکن چکوال میں نے کہا ہے کہ چکوال میں لوگ ڈرتے نہیں ہیں، برادریاں ہیں وہاں پہ، بڑی بڑی برادریاں ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے، اور پھر کسی کی میرے خیال ہے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کا کوئی کسی کو اٹھا کے لے جائے، یا ہیں ہو رہے ہیں اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر شدید مذمت بھی ہو رہی ہے ہر طرف سے۔ تو یہ کل اس وقت تک کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ ضلع چکوال میں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن میرے خیال میں ضلع چکوال میں اگر دونوں نہیں تو ایک جو سیٹ ہے یاز امیر والی وہ کنفرم ہے کہ وہ جیت جائیں گے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے کئی بار ہوتا بھی رہا ہے کہ کسی حلقے میں 2 لاکھ ووٹ ہیں تو 2.5 لاکھ ووٹ نکل آتے ہیں ڈبوں سے ٹوٹل۔ تو یہ اگر نہ ہوا، اس طرح کی کوئی دھاندلی نہ ہوئی، اس طرح کا کوئی جبر نہ ہوا، تو یاز امیر والی سیٹ جو ہے وہ 100% پی ٹی آئی کو جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کی ان کو مکمل سپورٹ ہے، اور وہ خود بھی اس حوالے سے کافی دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ مہم چلائی ہے، وہ دبے نہیں ہیں، وہ جھکے نہیں ہیں، بڑی کوشش کی گئی دائیں بائیں سے، لیکن بڑی اچھی انہوں نے مہم چلائی، ان کے ساتھیوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا، ملک ظفران نے، مرزا یاز نے، کرنل اخلاق نے، میجر سلطان اکبر نے، اور پورے چکوال میں جہاں جہاں ان کا حلقہ ہے ان کی بڑی سخت اقدامات کے باوجود ضلع جو تھے انہوں نے لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اور اس کا رزلٹ کل شام تک انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ووٹ ڈالنے ضرور جائیے گا، اور میرا چینل چکوال کے لوگ خاص طور پر کیپٹل کرائم کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اب ضلع چکوال کے ساتھ میرا یہ تعلق جو ہے صافیانہ یہ رہے گا۔ چکوال کی کوئی خبر، کوئی کسی جگہ فوٹیج آپ مجھے براہ راست بھی بھیج سکتے ہیں، میرا نمبر موجود ہوگا اس ویڈیو کے ساتھ، اس کے اوپر کل حق کے حوالے سے جہاں بھی کوئی چیز آپ کو ایسی لگے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔